بڑا دن آج پاکستان میں 17 جولائی 20 ضمنی انتخابات تھے پنجاب میں، اور تاریخی فتح تحریک انصاف کو 15 کم از کم نشستیں، ان کے نام ابھی رزلٹس آ رہے ہیں، لیکن جو ٹرینڈز ہیں جس میں ابھی تک جو نتائج ہیں اس میں کم از کم 15 نشستیں تحریک انصاف کی، آلموسٹ ایک کلین سویپ ہے جو کیا ہے پنجاب میں۔ جو ٹرن آؤٹ ہے، حالانکہ یہ ضمنی انتخاب تھا، لیکن ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 48% سے زیادہ، اور ان میں تقریباً 28.7% میل ٹرن آؤٹ تھا اور 19 کچھ فیمیل۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ووٹ دینے کے لیے۔ اس سے پہلے ایک بڑی کیمپین، سارا دن ہم نے یہ دیکھا کہ جو حکومتی مشینری ہے، نون لیگ نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، گرفتاریاں بھی ہوئیں، ڈرایا دھمکایا بھی گیا، شہباز گل کو بھی گرفتار کیا گیا، اور بھی بہت سارے جو لیڈران تھے ان کی پکڑ دھکڑ اور سب کچھ ہوا، لیکن پی ٹی آئی نے آج جس طرح سے ریزسٹ کیا اور جس طریقے سے انہوں نے اس الیکشن ڈے کی پلاننگ کی، بطور پولیٹیکل پارٹی بھی آج پی ٹی آئی نے یہ اسٹیبلش کیا کہ وہ کسی بساکھی کے بغیر ایک پارٹی کے طور پر ایکٹ کر سکتی ہے، اور ایک ایسی پارٹی کے طور پر ایکٹ کر سکتی ہے جس نے 13 پارٹیوں کے اتحاد کو پنجاب میں شکست دی، اور یہ وہ پارٹیاں تھیں جن کے ساتھ حکومتی مشینری شامل تھی۔ ایک بات جو سامنے ابھی جو ہمارے سامنے آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے اس میں کوئی رول پلے نہیں کیا، اس حکومت کو کوئی بیساکھی فراہم نہیں کی۔ جو کچھ بھی کیا اس حکومت نے اپنے طور پر کیا، اپنے تجربے کی وجہ سے، کیونکہ یہ پرانے لوگ ہیں، تجربہ کار ہیں، ہر طرح کی 2 نمبری کے یہ ماہر ہیں، تو یہ انہوں نے وہ یقیناً جو وسائل تھے ان کو استعمال کیا، لیکن پی ٹی آئی نے ایک بہت ہی مناسب حکمت عملی سے اس کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہو کر وہ ایمرج ہوئی اس سے۔ اب تھوڑا سا اس نے جو میں ڈسکس کرتا ہوں، بہت ساری جو پولیٹیکل مت تھی اس کو بریک کیا۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ پنجاب شریفوں کا ہے، اگرچہ 2018 میں پی ٹی آئی نے فتح حاصل کی تھی، لیکن پھر بھی بہت سارے تقریباً 10 ضلع ایسے تھے کہ جن میں نون لیگ نے پی ٹی آئی کو بالکل ایک طرح سے کلین سویپ کر لیا تھا۔ سینٹرل پنجاب کے کچھ علاقے تھے، اور جو ساؤتھ ہے اس کے بارے میں آصف علی زرداری صاحب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے، وہاں پر الیکٹیبلز ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں وہاں پر کیا ہوا، ڈیرہ غازی خان میں نون لیگ ہاری ہے، اور وہاں پر اویس لغاری، فاروق لغاری کے صاحبزادے بہت بڑا ایک وہ نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑی وہ شخصیت تھے۔ اور دوسرا جو ایک بڑی اس کے سامنے اس الیکشن کے نتیجے میں آئی کہ ڈیرہ غازی خان وہ عثمان بزدار کا علاقہ تھا۔ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب، ان پر بہت تنقید کی، ان کی پارٹی کے اندر بھی لوگوں نے، باہر بھی، کہ جناب یہ جو سارا معاملہ ہے یہ تو خراب بزدار صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن ان کے لوگوں نے آج وہاں پر سیف الدین کھوسہ کو تقریباً 25,000 کم از کم ووٹوں کی لیڈ سے وہاں پر انہوں نے ان کو جتوایا۔ تو یہ ایک طرح سے کانفیڈنس تھا عثمان بزدار کی پولیٹکس پر بھی، ان کے علاقے کے لوگوں نے جو کیا اور لغاریوں کو آؤٹ کیا۔ پھر آپ ملتان میں آ جائیں، وہاں پر جو زین حسین قریشی، شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے، وہ کامیاب ہوئے، اور بہت بڑی ان کی یہ فتح تھی، بہت بڑی ان کی کامیابی تھی۔ سارے کے سارے گیلانی، یوسف رضا گیلانی، ان کے بیٹے، وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے تھے، سلمان معظم کو، پیپلز پارٹی پوری طرح ان کے ساتھ تھی، جہانگیر ترین بھی پوری طرح اس میں پیسہ لگ رہا تھا ان کا، لیکن وہاں پر شاہ زین حسین جو ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی، جو ایک بہت بڑا بلو زرداری صاحب کے لیے، گیلانیوں کے لیے۔ اور کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آصفہ بھٹو نے بھی جو اپنی پہلی تقریر کی تھی، ملتان میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا، تو ملتان ایک بڑی اہمیت رکھتا تھا تمام لوگوں کے لیے، لیکن فارغ کر دیا پی ٹی آئی نے وہاں پر۔ پھر آپ اس کے ساتھ آ جائیں، لودھراں کے 2 حلقے تھے، مظفر گڑھ کے 2 حلقے تھے، وہاں پر جہانگیر ترین کے جو قریبی ساتھی تھے ان کی اپنی کانسٹیچوئنسی میں خان صاحب نے ان کو ہرایا۔ اور یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں جو مظفر گڑھ ہے اس میں بھی جو یہ علاقہ ہے، سرائکی علاقہ ہے، وہاں پر تحریک انصاف کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اب آپ ادھر آ جائیں سینٹرل پنجاب میں، آپ سائیوال کی طرف آ جائیں، وہاں پہ نعمان لنگڑیال، جہانگیر ترین کے قریبی ساتھی، بہت انہوں نے جو عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے جو لوٹے پکڑے تھے، جو سندھ ہاؤس میں گئے تھے، پھر پنجاب میں جس طریقے سے حمزہ شہباز کو جتوانے کے لیے جو رول پلے کیا تھا نعمان لنگڑیال نے،
وہ ان کا صفایا ہوا سیاسی طور پر ان کو شکست ہوئی. اب آپ آ جائیں لاہور شہر میں آ جائیں, 4 نشستیں تھیں, اور پھر علیم خان کا جو حلقہ تھا وہاں پر وہ جو اس حلقے میں بھی کامیابی ہوئی تحریک انصاف کو. نذیر چوہان جو تھے بہت بڑے لوٹے بڑے نوٹ لے کے پھر رہے تھے 5-5 ہزار روپے کے, ان کو بھی الیکشن میں ان کی ناکامی ہوئی. تو لاہور شہر کے اندر بھی ڈنٹ ڈالا مسلم لیگ نون کو تحریک انصاف نے. عمران خان صاحب خود انہوں نے کیمپین کی اور بالکل انتخابی ایک دن میں 4 جلسے کیے, لوگوں کو پورا ایکسپلین کیا. اب تھوڑا سا اس پر بات کر لیتے ہیں کہ لوگوں نے ووٹ کس چیز کو دیے. عمران خان کا میسج یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کو مسلط کیا گیا ہے جو عوام کی حقیقی نمائندہ نہیں ہے, بیرونی طاقتوں کے تابع ہے, اور اس میں پاکستان کے سہولت کار شامل ہیں. بہت بیہائنڈ دا سین کنسلٹیشن ہوئی. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی جب دیکھا بڑے بڑے جلسے عمران خان کے تو انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو عمران خان صاحب نے جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں ایک ہی بات کہی کہ سی بی ایم کے لیے ملاقات ہوگی, بعد میں ہوگی, نگران حکومت کے قیام کے لیے ہوگی, صرف الیکشن پر بات ہوگی, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. اور یہ ضرور کہا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے مبینہ طور پر کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل واقعی ہونا چاہتی ہے تو پھر یہ جو ضمنی انتخابات ہیں ان کو آپ ہونے دیں وداؤٹ اینی انفلوئنس. لوگوں کو موقع دیں کہ وہ کس کو اپنا لیڈر بنانا چاہتے ہیں. اگر ان کو آپ چوز کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور یہ الیکشن حقیقی معنوں میں ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور آپ پاکستان میں واقعی ایک ایسا سیٹ اپ چاہتے ہیں جس میں پاکستان کے لوگوں کی حقیقی نمائندہ پارٹی حکمرانی کرے. تو آج جو انتخابات ہوئے ہیں لوگوں نے ووٹ دیا. جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ جنرل انتخاب کرانے چاہیے, اس ملک میں عام انتخابات مسائل کا حل ہیں, ٹرانسپیرنٹ انتخابات مسائل کا حل ہیں, اور ہمیں امپورٹڈ حکومت نہیں چاہیے. لوگ اپنی حکومت کو خود منتخب کریں. اس چیز کو لوگوں نے ووٹ دیا. پنجاب حکومت کو پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ کو قائم رکھنے کے لیے ووٹ نہیں دیا. تو اٹ از ویری انٹرسٹنگ. اب جو اس وقت صلاح مشورہ ہے اس میں ڈیفینیٹلی عام انتخابات کی بات ہوگی. عمران خان صاحب اسی طرف جائیں گے, لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جو بطور یعنی پنجاب میں پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ قائم ہوگی. 22 تاریخ کو اجلاس ہے, کیئر ٹیکرز کا بھی فیصلہ ہونا ہے, صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہے جس میں ووٹنگ ہونی ہے. اور ابھی جو ووٹ نمبر جو ہے اس وقت جو تعداد جتنی سیٹس ملی ہیں, جو مطلوبہ نشستیں ہیں پی ٹی آئی کے پاس وہ آ گئی ہیں. پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا عمران خان بالکل ان کا جو بیانیہ تھا لوگوں نے اس کو تسلیم کیا ہے. اور ایک بات ہوئی ہے, ملک احمد خان نے مسلم لیگ نون کی طرف سے شکست کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ میں کھلے دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ تاریخی فتح ہوئی ہے تحریک انصاف کو. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اب شہباز شریف صاحب اسمبلی ڈیزالو کرنے کا سوچ رہے ہیں, اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کر رہے ہیں. مریم نواز کورونا ہو گیا, ان کو تیسرا کورونا ہوا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید فیس نہیں کر پا رہی لوگوں کو, اس لیے انہوں نے پہلے ہی کورونا کر لیا. لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز ذاتی طور پر بہت خوش ہیں کہ شہباز شریف کی اور حمزہ شہباز کی سیاست کا خاتمہ ہوا. ان کے خیال میں اگر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہ جاتے کچھ عرصہ تو شاید وہ اپنی پارٹی میں گرپ مضبوط کر لیتے اور پھر مریم نواز کے لیے اور نواز شریف صاحب کے لیے مشکلات ہوتی. بہرحال بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, لیکن آج فتح کا دن ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے, اور ملک جو ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ شفاف اور آزادانہ انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے. اور شاید اس ساری صورتحال میں وہی اس کا حل ہے, کیونکہ اگر آزادانہ انتخاب ہوئے تو جو آج نتیجہ آیا ہے اس کے نتیجے میں عمران خان 2/3 میجورٹی لینے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, جو میں نے سڑکوں پہ دیکھا ہے, جو میں نے لوگوں کا جذبہ دیکھا ہے, یہاں پہ لوگ اس وقت بالکل پاکستان کے اندر تبدیلی کے لیے تیار ہیں. تو پھر ڈیفینیٹلی روس سے سستا تیل بھی آئے گا اگر عمران خان وزیر اعظم بنیں گے, اور وہاں سے سستی گندم بھی آئے گی. چائنا کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں گے. امریکہ کے ساتھ دوستی ہوگی لیکن برابری کی بنیاد پر ہوگی, کسی غلامی کی بنیاد پر نہیں ہوگی. دوستی بٹ ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف پاکستانز انٹرسٹ. جو میوچل ہمارے انٹرسٹ ہوں گے ان کی بنیاد پر دوستی ہوگی, کیونکہ عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی کسی ملک سے کوئی دشمنی نہیں. ہم امریکہ کے امن میں ساتھی ہیں,
لیکن جنگ میں ہم امریکہ کے ساتھی نہیں ہیں. ویری ویری انٹرسٹنگ ڈے. اور آج جو پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں, پاکستان کے باہر رہنے والے لوگ ہیں, ان سب کے لیے بہت ہی خوشیوں کے دن ہے, اور لوگ اس وقت سیلیبریٹ کر رہے ہیں. پاکستان کی گلیوں میں, سڑکوں پہ اس وقت آتش بازی ہے, لوگ ناچ رہے ہیں, خوش ہیں کہ ملک عام انتخابات کی طرف جا رہا ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.